بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو لازمی 11ویں جماعت کا یہ پیپر ماڈل پیپر جو آیا ہے اس سلسلے میں آپ کو رہنمائی فراہم کرنا ہے اس پروگرام میں۔ اس کی تیاری کیسے کی جائے یہ بتانا ہے، اور یہ بتانا ہے کہ اس کی تیاری میں آپ کو کن چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، کن چیزوں کو آپ کو سامنے رکھنا ہے۔ تو پیپرز کے سلسلے میں پہلی بات تو ذہن میں یہ رہنی چاہیے کہ ہمیشہ وہ سوال پہلے کرنا چاہیے جو سب سے آپ کو آسان لگے، وہ آپ جلدی کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ جو ہے باقی سوالات کے لیے آپ کو وقت مل جاتا ہے۔ سوال نمبر 2 میں اشعار کی تشریح کا سوال ہے۔ اس میں بہت سارے شاعر موجود ہیں، لیکن میر درد اور میر تقی میر پھر مرزا غالب، یہ تین بہت اہم شاعر ہیں۔ لہذا اگر آپ ان کی تیاری، ان کے اشعار کی، ان کی غزلوں کی جو تشریح ہے اسے یاد کر لیں گے تو آپ کے لیے زیادہ بہتر رہے گا۔ ان پر زیادہ توجہ دیجیے، باقی بھی آپ ضرور پڑھیے لیکن ان پر زیادہ توجہ دیجیے کہ یہ آپ کے امتحان کے نقطہ نظر سے زیادہ اہم ہے۔ میر درد، میر تقی میر اور مرزا غالب۔ اس کے بعد اقتباس کی تشریح کا سوال نمبر 3 ہے۔ اس میں بہت سارے جو ہے چیپٹرز کو شامل کیے گئے، لیکن ان میں قومی اتفاق، زبان گویا، یہ دو بہت اہم ہیں، اور ان دو کا کی اہمیت کی وجہ یہ ہے کہ دو بڑے رائٹرز ہیں، سر سید احمد خان اور مولانا الطاف حسین حالی، تو یہ بہت ضروری ہیں، بہت لازمی ہیں۔ اور پھر کچھ ذریعہ تعلیم کے باب میں یہ بھی ہے، اس سے بھی آپ جو ہے پڑھ سکتے ہیں، اس کی طرف بھی توجہ دے سکتے ہیں، لیکن قومی اتفاق اور زبان گویا ان کی طرف توجہ دینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ انہیں آپ بہت غور سے پڑھیے، اور جو اقتباسات ہیں ان اقتباسات کو الگ الگ بھی پڑھیے اور مجموعی طور سے سبق کو بھی پڑھیے، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اس سبق میں کیا چیزیں شامل ہیں۔ پھر اس میں اقتباس کی تشریح میں ترکی نادیہ کمانچی کو بھی رکھا گیا ہے، ملکہ بلقیس کا محل کو بھی رکھا گیا ہے۔ اچھا، ان میں جو ہے پھر سندھی شاعری کے تراجم ہیں، تو اس میں سندھی شاعری کی تراجم بھی آپ پڑھ لیجئے۔ ترکی نادیہ کمانچی، ملکہ بلقیس کا محل، ان دو کو جو ہے آپ کہانی کے انداز میں پڑھیے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کہیں سے بھی اقتباس آ رہا ہے تو آپ کو اس کہانی کا اندازہ ہو جائے گا۔ تو اس کہانی کو ذرا ایک مرتبہ غور سے پڑھ لیجئے۔ لیکن اقتباس کی تشریح میں نے جو آپ کو دو اہم بتائیں وہ بہت اہم ہیں۔ پھر اس کے بعد خطوط کو بھی رکھا گیا ہے۔ ان میں غالب کا خط سب سے زیادہ اہم ہے، جو سب سے زیادہ آیا کرتا ہے، سب سے زیادہ امتحانات میں پوچھا جاتا ہے۔ اس کے بعد خط اقبال ہے۔ تو تیاری کو جب آپ تیاری کریں تو ان چیزوں کو خاص طور سے اپنے ذہن میں رکھیں کہ کون سے خطوط زیادہ اہم ہیں۔ یہ سوال نمبر 3 تھا اقتباس کی تشریح سے متعلق، تو اس میں جو ہے وہ حوالے مصنف، حوالے سبق لکھنا ہے۔ سوال نمبر 4 نظم کا مرکزی خیال، اس کا پہلا حصہ ہوتا ہے، اس میں بند کی تشریح بھی پوچھی جاتی ہے۔ اس میں نوائے سروش ہے، رہے نام اللہ کا ہے، چاند سائیڈ افیکٹس ہے، چاند میری زمیں، 4 تو یہ یہاں پر اس صفحے پر موجود ہیں۔ تو اس میں نوائے سروش اور رہے نام اللہ کا یہ دو بہت اہم ہے مرکزی خیال کے لحاظ سے۔ یعنی اگر آپ انہیں یاد کرنا چاہیں تو نوائے سروش اور رہے نام اللہ کا یہ دو اہم ہیں۔ نوائے سروش میں جو ہے اس میں جو ہے اس کا مطلب ہے غیبی آواز، فرشتے کی آواز، اور اس میں سفر کا بتایا گیا ہے کہ کامیابی کا سفر کیسے کیا جاتا ہے۔ رہے نام اللہ کا نذیر اکبر آبادی کی نظم میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کا نام ہمیشہ رہے گا۔ پھر اس کے علاوہ اس میں مرکزی خیال میں یا رب چمن نظم کو گلزار ارم کر یہ بھی ہے، لیکن یہ کہ یہ اتنی زیادہ اہم نہیں ہے۔ بند کی تشریح میں حمد ہے، نعت ہے، رباعیات ہیں اور قطعات ہیں۔ اس میں حمد و نعت زیادہ تر آتی ہیں، اور اس کو جو ہے وہ دیکھ لیجئے گا ایک بار اور۔ یہ نظم کا مرکزی خیال آپ کے سامنے موجود ہے، تو اس میں یا رب چمن نظم کو گلزار ارم کر اور داستان تیاری میں باقی، اس کا مرکزی خیال آنا تھوڑا سا مشکل ہے، کیونکہ یہ زیادہ تر بند کی تشریح میں استعمال ہوتی ہیں۔ تو اس میں آپ جو ہے وہ نظم کے مرکزی خیال کے لیے جو دو آپ کو بتائی تھی وہ ہیں، اور اس کے علاوہ چپ کی داد اور مرد مسلمان۔ دیکھیے، چپ کی داد اور مرد مسلمان جو ہے مرکزی خیال کے لحاظ سے سب سے زیادہ اہم ہے۔ میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں، چپ کی داد اور مرد مسلمان یہ دونوں جو ہیں یہ مرکزی خیال کے لحاظ سے بہت اہم ہے، اور تیسری جو ہے نوائے سروش۔ انہیں باقی جو ہے وہ بند کی تشریح کے لحاظ سے زیادہ اہم ہے، تو بند کی تشریح میں عمومی طور سے انہیں یاد کیا جاتا ہے۔
مرکز خیال کے لیے آپ جو ہے پوری نظم پڑھ کے جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے، چپ کی داد میں خواتین کی جو ہے وہ خاموشی سے جو وہ اور محنت کر رہی ہیں، اور جن کے سبب جو ہے وہ مرد کامیاب ہوتے ہیں، زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں، ان کی بات ہے۔ مرد مسلمان میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک مرد مسلمان کی کیا صفات ہونی چاہیے۔ پھر بند کی تشریح ایک بار اور یہ آپ کے سامنے آ گیا ہے، تو میں نے اس میں آپ کو بتا دوں کہ حمد و نعت سب سے زیادہ اس میں سے آتے ہیں۔ کبھی کبھی جو ہے رباعیات اور قطعات میں سے بھی آ جاتے ہیں، لیکن حمد و نعت میں سے کوئی ایک ضرور ہوتے ہیں۔ تو یہ اردو لازمی کا پیپر ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، جو ماڈل پیپر ہے 11ویں جماعت کا۔ پھر بند کی تشریح کا حصہ ایک بار اور آگے، یا آپ کو یاد کرانے کے لیے، میں ریپیٹ کرانے کے لیے ان چیزوں کو دوبارہ لے کر آ رہا ہوں۔ تو آپ ان چیزوں کی تیاری ایسے ہی جاری رکھیے، اور یہ یاد رکھیے کہ پیپر دینے میں سکون کے ساتھ پیپر دیجیے۔